नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान अंसार अजीज़ नदवी और आप मेरे साथ देख रहे हैं सीधी बात। नाज़रीन, आज कोई तमहीद नहीं, सीधे मौजू पर आते हैं। दरअसल आज कुछ तारीख़ी हक़ाइक़ भी आप हजरात के सामने मुझे रखने हैं। मौजू को देखकर आप हरगिज़ ये ना फैसला लें कि मैं फिर वही राग अलापने जा रहा हूँ जो अक्सर लोग अलाप रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। मैं ये कैसे भूल जाऊं और आपको भुलाने दे दूं कि हम इस वक्त जिस दौर से गुजर रहे हैं वो मादियत परस्ती का दौर है, और इस दौर ने इंसान से इंसानियत, जज्बात और एहसासात छीन लिए। इंसानियत अपनी पहचान ढूंढ रही है तो जज्बात और एहसासात अपने मफहूम को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छाई की सिफत जैसे कलानका हो गई हो, एहसान नहीं, इनकिसारी नहीं, सब्र नहीं, माफी नहीं, मोहब्बत व शफकत व मुरव्वत व वफा शिआरी नहीं, बेगर्जी नहीं। इंसानी तहजीबी इर्तिका को जहां ब्रेक लग गया हो वहीं असबियत, नफरत, इंतकाम, गुरूर, बेमुरव्वती, बेवफाई जैसी बुराइयों को इस इंसान ने अपना ओढ़ना बिछोना बना लिया है। ऐसे हालात में हकीकत को कहना भी मुश्किल और सुनना उससे ज्यादा मुश्किल है, और दूसरों तक पहुंचाना और भी कई ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि हम चापलूस, झूठ, दगा देने वालों की दुनिया में रह रहकर उसी रंग को अपना लिया है। नाज़रीन, ये हकीकत है। मैं आपको एक तारीख की जानिब ले जाना चाह रहा हूं। नाज़रीन, आप जानते हैं कि भारत के हिंदू और मुसलमानों को एक साथ जंग आजादी में शिरकत करने के असल मुहर्रिकात क्या थे अंग्रेजों के खिलाफ। आप कहेंगे कि अंग्रेज हिंदू और मुसलमानों को सियासी, समाजी और माशी तौर पर इस्तेहसाल कर रहे थे और गुलाम बनाए हुए थे अपने, वगैरह वगैरह बहुत सारे उसके मुहर्रिकात हैं। ये सब अपनी जगह सही, मगर उसके साथ सबसे अहम वजह यह थी कि अंग्रेजों ने हिंदू मजहब और इस्लाम में मुदाखलत शुरू कर दी थी। एक हिंदुस्तानी सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है मगर मजहब पर हमला बर्दाश्त नहीं करता। अंग्रेजों ने मस्जिदों मंदिरों की जागीरें जब्त कर ली, अपना मजहब छोड़कर ईसाई मजहब इख्तियार करने की तरगीब देने लगे और उसकी तबलीग शुरू कर दी, यहां तक कि जबर भी करने लगे, जुल्म भी करने लगे उसके लिए। ईसाई तकारीब में पादरी अपनी तारीफ और दूसरे मजाहिब का मजाक शुरू कर दिया। सियासी, समाजी, माशी इस्तेहसाल के साथ साथ मजहबी आजादी पर जब कदगन लगने लगी तो फिर हिंदू और मुसलमान एकजा हुए। मुसलमानों की 800 साल तारीख में आपने कभी किसी मुस्लिम बादशाह को दूसरे मजहब का मजाक उड़ाते हुए नहीं देखा होगा, बल्कि कहीं भी आपको यह नहीं मिलेगा कि उस दौर में हिंदू मुस्लिम फसादात हुए मजहब की बुनियाद पर। अफसोस का मकाम यह है कि जिस मजहब की बुनियाद पर हिंदू और मुस्लिम यकजा हुए थे अंग्रेजों के खिलाफ, हिंदुस्तान को आजादी मिलते मिलते यही मजहब की खलीज इन लोगों के दरमियान अदावत की ऐसी दीवार बनकर खड़ी हो गई कि वो खलीज अब सम्मे कातिल बन चुकी है। तारीख उठाएं, हिंदुस्तान को दारुल हर्ब करार दिए जाने का फतवा कोई कौमी नहीं था, वो भी मजहबी था, बल्कि मादरे वतन की धरती की हिफाजत और उसके लिए मरमिटना भी मजहबी नारा था। तो दूसरी जानिब मुसलमान गुलामी की जिंदगी हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। यही वजह थी कि 1857 की तहरीक आजादी में मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। तारीख में आता है कि सिर्फ दिल्ली शहर में इस बगावत के नाकामी के बाद 27,000 मुसलमानों को फांसी पर लटका दिया गया था। यहीं से शुरुआत हुई। यही तारीख थी कि उसके बाद अंग्रेजों ने मुसलमानों को हिंदुस्तान में सबसे बड़ा दुश्मन समझा और फिर यह फैसला ले लिया कि हम मजहब की बिना पर हिंदू और मुसलमानों को बांटना चाहते हैं, मगर ये इसी मजहबी बुनियाद पर अपने अपने धर्म की हिफाजत और धरती की हिफाजत के लिए इकट्ठे हो रहे हैं।
اور ہر دن مضبوط ہوتے جا رہے ہیں، تو اس نے یعنی انگریزوں نے نفرت کی بیج بونا شروع کر دیا۔ انہوں نے مذہب جو کہ محبت کا پیغام دیتا ہے، امن و بھائی چارگی کا پیغام دیتا ہے، چاہے وہ سناتن دھرم ہو یا پھر اسلام، اسی کو نفرت کا ہتھیار بنا دیا۔ اور پھر نفرت اور عداوت کا یہ سلسلہ یوں چل نکلا کہ اللہ کی پناہ۔ اور جب بھارت سے پاکستان کٹ گیا تو یہ نفرت اور مزید بڑھ گئی، اور پھر خونی فسادات کی ایسی لہر چل پڑی کہ اللہ ہی پناہ دے سکتا ہے۔ 1931 میں کانپور کے فسادات، پولیس کے ریکارڈ کے مطابق اس فساد میں 290 لوگ مارے گئے، جس میں 108 ہندو تھے اور 116 مسلمان، اور 67 لوگوں کا مذہب ہی نہیں معلوم تھا۔ اور 947 افراد اس فسادات میں زخمی ہوئے، 50 لاکھ کی ملکیت تباہ ہوئی۔ اس میں مندر، مسجد، مدرسے، دکانیں، گھر، عمارتیں، گاڑیاں سب شامل ہیں جو ملکیتی تباہ ہوئی۔ پھر 1946 میں کلکتہ کے فسادات میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا۔ 1947 کو تقسیم ہند کے بعد ملک بھر میں فسادات بڑھ کے لکھنے والے لکھتے ہیں کہ پوری دہلی خون میں نہلائی گئی تھی، لاشوں کا انبار لگا تھا، اور پھر گدھ لاشوں پر منڈلا رہے تھے۔ پرانے قلعے میں سر چھپانے والے کی صرف تعداد 60,000 لکھی گئی ہے۔ پھر 1967 میں رانچی کے فسادات پیش آئے۔ 22 اگست اور 26 اگست کے بیچ میں بتایا جاتا ہے کہ 184 لوگ مارے گئے، جس میں مسلمانوں کی تعداد 164 تھی۔ اور 1979 میں جمشید پور میں پھر فساد بھڑکا۔ رام نومی کے موقع پر، یہ اپریل کی 11 تاریخ تھی، جلوس پر پتھر پھینکنے کا بہانہ ملا اور پورے شہر میں قتل عام شروع ہو گیا۔ 1982 کو مراد آباد میں ٹھیک عید کے دن عیدگاہ میں مسلمانوں پر پولیس فائرنگ ہوئی، سینکڑوں لوگ مارے گئے۔ 1987 میرٹھ کے فسادات، اس سے کون نا واقف ہے؟ ابھی حالیہ میں اس کے بارے میں فیصلہ آیا ہاشم پورہ کے سلسلے میں، آپ لوگ جانتے ہیں۔ بتائیے 16 اپریل کو شب برات کے دن سے یہ فسادات شروع ہوئے، گرفتاریاں، حملے، نہ جانے کیا کیا ظلم، یہاں تک کہ 22 مئی کو ہاشم پورہ کے 50 روزے دار بچوں، جوانوں اور بوڑھوں کو گرفتار کر کے مراد نگر میں نہر کے کنارے گولیوں سے بھون دیا گیا۔ ان میں 41 کی موت ہوئی۔ کہتے ہیں کہ 200 لوگ لاپتہ ہو گئے، اور لکھنے والے لکھتے ہیں اور ماننے والے مانتے ہیں کہ ان سب کو بھی مار دیا گیا تھا۔ پھر بابری مسجد کی شہادت کے بعد ممبئی فسادات 1992 اور 93 کا سال کون بھولے ہوں گے؟ یہ خوفناک دن کو شاید ہی کوئی بھلا پایا ہوگا۔ ٹائمز آف انڈیا کے مطابق 557 لوگ مارے گئے، پولیس فائرنگ میں 133 افراد ہلاک ہوئے۔ سری کرشنا کمیشن کی رپورٹ اٹھائیے، اس کو شروع سے آخر تک پڑھیے، تب پتا چلے گا کہ بابری مسجد کی شہادت کے نام پر جو فسادات ملک بھر میں بڑھ کے اس میں کتنا جانی اور مالی نقصان۔ پھر سال 2002 میں گجرات فسادات، اس فسادات نے تو وحشی پن کے سارے حدود توڑ دیے تھے۔ سینکڑوں لوگوں کو زندہ جلانے، سینکڑوں عورتوں کی آبروریزی کے بعد آگ کے حوالے کرنے جیسے اندھوناک تصاویر نے پوری دنیا میں ہندوستان کو بدنام کر کے رکھ دیا تھا۔ تاریخی کتابیں اٹھائیے اور پڑھیے، پھر اندازہ ہوگا کہ جذبات کے رو میں بہہ کر اس قوم نے آخر کیا کیا کھویا ہے۔ جی ہاں ناظرین یہاں پر ایک بریک کی اجازت دے، بریک کی اس پار اسی تبصرے کو آگے بڑھاتا ہوں۔ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين۔ ناظرین استقبال ہے سیدھی بات کی انوکھی محفل میں۔ ناظرین ان بڑے بڑے فسادات کی تاریخ پر روشنی ڈال کر آپ کو اشتعال دلانا میرا مقصد نہیں ہے، بلکہ میں ایک اور تصویر آپ کے سامنے اس وقت رکھنا چاہ رہا ہوں۔ مذہبی جذبات میں بہہ کر جب
غلط فیصلے لیے گئے تو اس وقت ہندوستان کی تصویر کیا تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی بریک سے پہلے. اب کچھ اور تصویریں آپ کے سامنے رکھوں گا. میرے پیچھے اسکرین پر بدلنے والے ان پوسٹرز کو دیکھیے, اس کو بھی محسوس کیجئے. یہ تصویر میری اور آپ کی ہے, ہر ہندوستانی باشندے کی ہے. اس میں بھوک ہے, آہ ہے, پریشانی ہے, روزگار نہ ہونے کا احساس ہے, معاشی استحکام نہ ہونے کی, قرضے کے بوجھ تلے دبے انسانوں کی, مجبور ماں اور بےکس باپ کی, پریشان و بے حال شوہر کی, مجبور و بے حال کسان کی اور مزدور کی, بے روزگاری سے پریشان ڈگری ہولڈر نوجوان کی, بے بس پڑی لاچار بہن کی, اکیلے گھر سے نکلنے میں ڈرنے والی لڑکی کی, ڈر اور خوف کی تصویر, درندوں سے اپنی بیٹیوں کو بچانے کے لیے نت نئے حربے استعمال کرنے والے ماں باپ کی. ہزاروں مسائل ہونے کے باوجود اس پر گفت و شنید کرنے کے بجائے ٹی وی پر بیٹھ کر مسجد و مندر کے نام پر لڑنے والوں کے گھناؤنے چہرے بھی تو دیکھیے آپ لوگ. اس پر لڑ مرنے والے اور عام بھارتیوں کو لڑانے والے ان خبیث نیتاؤں کو بھی دیکھیے. یہ تصویر ہے ہندوستان کی جو کبھی کبھی ابھر کر سامنے آتی ہے, جبکہ حقیقی تصویر یہی ہے. جی ہاں ناظرین, ابھی کچھ دن قبل مہاراشٹرا میں ہندوستان کی ایک ایسی ہی تصویر ابھر کر سامنے آئی. ممبئی میں لاکھوں کسانوں نے پیدل چل کر ممبئی پہنچے. ان کے مارچ میں چلنے والی ان کی مارچ کی ساری تصویریں سوشل میڈیا میں وائرل ہوئی. ان کسانوں کی لاچاریاں اور مجبوریاں پورے ہندوستان کی داستاں بیان کر رہی تھی. بنا چپل کے اتنے دور تک پیدل چل کر آنے کی وجہ سے ایک خاتون کی ییڑی کا چمڑا نکل آیا. بوڑھی خاتون. یہ تصویریں دیکھیے جو میری اسکرین کے پیچھے بدل رہی ہے. یہ کسان اپنا قرضہ معاف کرانا چاہتے ہیں, بجلی معاف کرانا چاہتے ہیں, وہ سب کی طرح ایک عام سی زندگی جینا چاہتے ہیں, ہل جوتنا چاہتے ہیں, کھیتی باڑی کرنا چاہتے ہیں, اپنے مطالبات منوانا چاہتے ہیں. اور اس کے لیے انہوں نے اتنی دور کا سفر کیا, مارچ کیا, جلوس نکالا, پیر کی ایڑیاں پھٹی, بھوکے پیاسے بس چلتے رہے اور چلتے رہے. ٹی وی ڈیبیٹ ہوئے, وعدے ہوئے, پتہ نہیں کتنے بھاشن ہو گئے, مگر نہ جانے کب ان کے مطالبات پورے ہوں گے. ان میں ہر کوئی موجود ہے, ہر سماج کا کسان موجود ہے, ہر مذہب کا کسان موجود ہے, کیونکہ کسانی کے لیے کوئی مذہب تو آڑ نہیں آتا نا. کوئی میڈیا والا جاتا اور ان سے پوچھتا کہ بھائی آپ کو مندر چاہیے یا اپنا قرضہ معاف کروانا چاہتے ہیں. کوئی صحافی ان کے سامنے مائک لے جاتا اور پوچھتا کہ بھائی پورے ملک میں اس وقت بابری مسجد اور رام مندر کو لے کر بحث چل رہی ہے اور آپ یہ کہاں پیدل چل پڑے ہیں بھوکے پیاسے. آپ بتاؤ کہ آپ کو مسجد چاہیے یا مندر چاہیے یا پھر پرامن زندگی چاہیے, قرضہ معافی چاہتے ہیں یا پھر مندر مسجد کے نام پر لڑ کر مرنا چاہتے ہیں. کوئی یہ تو پوچھتا ان سے ہی نہیں, بلکہ میڈیا میں بیٹھ کر نفرت کا آگ بھڑکانے والوں کو چھوڑ کر میڈیا والے ایک عام آدمی سے آ کر یہ پوچھیں کہ بھائی آخر ان کو چاہیے کیا, مندر مسجد یا پھر پرامن زندگی. کوئی پوچھنے کو تیار نہیں ہے ناظرین, کیونکہ آستھا کا معاملہ ہے. ناظرین, ہندوستان میں اس وقت عداوت اور فرقہ پرستی کی ایسی آگ دہکا گئی ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. ہر پل ہر لمحے ڈیجیٹل اور برائٹ انڈیا کی بات کرنے والے اچانک اور فوری فرقہ پرستی پر اتر آتے ہیں. ٹی وی میں یا تو مذہب کی بات ہوتی ہے یا پھر ایسے برائٹ انڈیا کی جہاں عام انسان نظر ہی نہیں آتا, متوسط درجے کے شہری کا تو پوچھنا ہی کیا. اس کے مسائل بڑھتے ہی جا رہے ہیں اور ہم مندر مسجد کے جھگڑے میں پھنسے ہوئے ہیں. ناظرین, ایودھیا کی تاریخ اتنا گھٹاٹوپ نہیں تھی جتنی گھٹاٹوپ اب بنا دی گئی ہے. ڈیبیٹ میں بیٹھ کر نفرت پھیلانے والے یہاں کی تاریخ کو کبھی بھی بیان نہیں کرتے. افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم بھی اس کو نہیں جانتے اور نہ ہی دوسروں کے پاس بھائی چارگی کے حوالے سے, انسانیت ہی کے حوالے سے اس تاریخ کو رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ عداوت بھول کر امن کا ماحول سازگار ہو.
عدالت کا فیصلہ اپنی جگہ ہے، ہندوؤں کی آستھا اور عقیدے کی بات اپنی جگہ ہے، مسلمانوں کے لیے بابری مسجد کا معاملہ، اس کے ساتھ اپنائیت، جذباتیت، وہ جگہ وہ اپنی جگہ ہے، مگر ایودھیا کی سرزمین بھی تو کچھ کہتی ہے۔ تاریخ اٹھائیے، بابری مسجد کی تعمیر سے صدیوں پہلے یہاں مسلمان ایودھیا میں آباد ہو چکے تھے، یہاں کی ہندو اور مسلمانوں کی بھائی چارگی کی مثال دی جاتی تھی، اور آج بھی یہاں مقامی سطح پر ہندو مسلمان میں وہی بھائی چارگی پائی جاتی ہے۔ یہاں کے بعض مضمون نگاروں نے لکھا ہے کہ بابری مسجد کی شہادت سے پہلے یہاں مقامی ہندو اور مسلمان ایک ہی کھٹیا پر بیٹھ کر رات بھر بتیاتے تھے، اور ان کا یہی مشغلہ تھا، اور پھر چائے کی چسکی لے کر کے رات گزارا کرتے تھے۔ 1855 سے پہلے یہاں کسی بھی طرح کا مذہبی معاملہ یا تنازع پیش نہیں آیا تھا۔ صحیح اور تاریخی کتابیں یہی گواہی دیتی ہیں کہ زمین، ایودھیا کی زمین ہمیشہ سے پرامن رہی تھی، مگر انگریزوں نے ہمیشہ کی طرح بانٹو اور لڑاؤ اور حکومت کرو کی پالیسی کے تحت ہی سب سے پہلے مسجد، مندر اور رام جنم استھان وغیرہ کا معاملہ چھیڑ دیا۔ ناظرین، یہاں سے میں جو بیان کرنے جا رہا ہوں اس کو غور سے سننا، جس کے نتیجے میں 1855 میں زبردست خونریزی ہوئی۔ ایک دن وہ تھا اور آج کا دن ہے کہ اس معاملے میں ہزاروں لوگوں کی جانیں چلی گئی۔ انگریزوں نے سب سے پہلے جنم استھان کا افسانہ بنایا، تو اس کے بعد سیتا کی رسوئی جیسے کہانی کو ترتیب دیا، اور ایک بدھسٹ نجومی کا بھی اس وقت سہارا لیا گیا کہ وہ جگہ کی اور مقامات کی تعین بھی کرے کہ سیتا رسوئی کا جگہ کون سی تھی اور رام جنم استھان کہاں تھا۔ جب وہ اس میں کامیاب ہوئے تو ان کے زیر اثر کچھ ہمارے ہندو بھائیوں کو اکسانا شروع کر دیا کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے، یعنی رام جنم استھان اور سیتا کی رسوئی کو حاصل کرنے کے لیے ایک تحریک چھوڑ دو اور جد و جہد کرو۔ اور اس وقت ان کا ساتھ دینے والوں کا نام بھی کتابوں میں آتا ہے۔ اس میں ایک مسلمان بھی تھے، تقی علی خان، جو نواب واجد علی کا خسر اور وزیر تھا۔ یہ انگریزوں کی سازش کو کامیاب بنانے میں مسلسل کوشش کرتا رہا، اور نواب کو اس بات پر راضی بھی کر لیا کہ وہ بابری مسجد سے باہر مگر اس کے احاطے میں جنم استھان و سیتا رسوئی کے لیے جگہ دے دی جائے۔ ناظرین، کتابوں میں لکھا ہے کہ مسجد کے مسقف حصے کے بالمقابل احاطے مسجد کی دیوار سے لگ کر دائیں جانب سیتا رسوئی کے لیے اور صحن مسجد کے باہر بائیں جانب جنم استھان کے لیے 21 فٹ اور 17 فٹ چوڑی جگہ دے دی گئی۔ 1857 میں جبکہ ہندوستان کے مسلمانوں اور ہندوؤں نے مل کر بہادر شاہ ظفر کی قیادت میں انگریزوں کے خلاف جنگ آزادی کا بگل بجایا، تو ہندو مسلمانوں میں اتفاق بھی ضروری تھا۔ لہذا اتحاد کو برقرار رکھنے کے لیے اس وقت کے ایودھیا کے مسلم رہنما امیر علی اور ہندو رہنما بابا چرن داس نے رام جنم استھان اور بابری مسجد کے تنازع کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور ایک معاہدہ ہوا کہ رام جنم استھان کی مخصوص متنازع اراضی کو ہندوؤں کے حوالے کر دی جائے اور ہندو بابری مسجد کی عمارت سے دستکش ہو جائے۔ اس پر ہندو اور مسلم دونوں فریقین راضی ہوئے اور جشن بھی منایا، مگر انگریزوں کو یہ کہاں سے راس آتا۔ 2 سال کے بعد ہندو مسلمانوں کو متحد کرنے کا صلہ امیر علی اور بابا چرن داس کو ایسا ملا کہ تاریخ کے پنے آج بھی خون آلودہ ہیں اور گواہ ہیں کہ انگریز نے ان دونوں کو بلا بھیجا اور ایک املی کے پیڑ پر لٹکا کر پھانسی دے دی۔ جی ہاں ناظرین، یہی ہے تاریخ۔ ناظرین، ایک اور بریک کی اجازت ہے، بریک کے اس بار تاریخ کو اور آگے بڑھاتا ہوں۔ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على
بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. नाजरीन, सिर्फ बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के रट लगाने से कुछ नहीं होता, उसके पीछे क्या क्या हुआ है उसको जानना भी तो जरूरी है। और सियासी पार्टियां इसको इतना लंबा खींचते हुए आए, इसको भी तो जानना लाजमी है कि क्यों। अयोध्या के इस्लामी आसार नामी किताब, जिसको मौलाना हबीबुर रहमान आजमी साहब ने तसनीफ की है, इसका आप लोग जरूर मुताला करें। उसमें आपको बहुत सारी शवाहिद और बहुत सारी तारीख मिलेगी अयोध्या के सिलसिले में। मेरे कहते नाज़रीन, जब अली और चरणदास को फांसी दे दी गई तो अंग्रेजों ने इस मसले को दोबारा जिंदा करने के लिए एक चाल चली। राम जन्म स्थान और बाबरी मस्जिद के दरमियान एक दीवार बना डाली, रास्ते अलग हो गए, मस्जिद के शिमाली दरवाजे पर पाबंदी लगा दी और फिर हिंदू भाई जो जज्बाती थे उनको भड़काना शुरू कर दिया कि अब तुम पूरी मस्जिद पर दावा करना शुरू कर दो। और दूसरी जानिब मुसलमानों को बहकाना शुरू कर दिया कि किसी भी सूरत में मस्जिद के अराजी के बंटवारे को तस्लीम ना करो। और ऐसी दूरियां बढ़ी और रस्साकशी कि वो सिलसिला जो तब शुरू हुआ था आज तक जारी है। 1948 और 49 की बात है कि पूरा मुल्क फिरकावाराना फसादात की आग में जल रहा था। पूरे मुल्क में यूं समझिए कि एक डर और वहशत की कैफियत बनी हुई थी। हर तरफ मारधाड़, मारो काटो की आवाजें। इसी मौके का फायदा उठाते हुए रातों रात हनुमानगढ़ी के महंत अभय राम दास ने अपने कुछ चेलों को साथ में लिया, मस्जिद में घुसकर आयन मेहराब के अंदर एक मूर्ति रख दी, जिसके खिलाफ उस वक्त पर ड्यूटी पर मुकर्रर कांस्टेबल मातो प्रसाद ने थाने में केस भी दर्ज करवाया था। बहरकैफ नाजरीन, एक लंबी खूनी और नाइंसाफी की दास्तान है। मस्जिद को मुकव्वल करना, अदालत की जानिब से इख्तिदार के दबाव में आकर मूर्ति पूजा की इजाजत देना, उसके बाद मस्जिद को मिस्मार करके राम मंदिर बनाए जाने का ऐलान करना, उसके बाद बाबरी मस्जिद की शहादत, ये सब एक के बाद एक मराहिल को तफसीलन जानना हो तो हमें तारीख की किताबें उठानी होंगी। मेरी बिसात में नहीं कि मैं वो सारी तफसीलात आपको मुख्तसर वक्त में रखूं, क्योंकि अब मामले की सुनवाई मुल्क के सबसे बड़ी अदालत में शुरू हो चुकी है और फिर मुसलमानों ने अदालत पर अपना भरोसा जाहिर कर दिया है। तो फिर अब मेरे या आपके तबसरे का कोई माना वो मतलब नहीं होता। मगर इसके बावजूद एक जिम्मेदार शहरी और हिंदुस्तानी होने के नाते हमें माजी से हमेशा सबक सीखना होगा। बाबरी मस्जिद का तनाज़ा सिर्फ मस्जिद के हद तक महदूद नहीं है, या फिर हिंदुओं के लिए वो सिर्फ अब राम जन्म भूमि तक महदूद नहीं रहा। हिंदुत्व का नारा लगाने वाले इसको इज्जत वक़ार और आस्था की बुनियाद पर तोड़ रहे हैं, तो सियासी लोग इस मसले को वोट हासिल करने और आम आवाम का ध्यान आम मसाइल से हटाने के लिए मखसूस मुद्दे के तौर पर जज्बाती खेल रचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मुस्लिम तंजीमें इसे जमहूरियत का कत्ल मानते हैं, अक़लियतों पर जुल्म मानते हैं और फिर सरासर नाइंसाफी के साथ साथ मस्जिद के तामीर के बाद क़यामत तक ही मस्जिद रहने का यकीन और अक़ीदा रखते हैं। ऐसे हालात में फिर आम शहरी क्या सोचता है, इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। मैंने इस सीधी बात के पहले ब्रेक में ही आपको बता दिया था कि मुल्क हिंद में फसादात की नौयतें किस कदर भयानक रही है। इस सिलसिले में कोई बात करने को तैयार नहीं, जो जाने गई उस पर कोई बहस करने को तैयार नहीं, जो अमला के लुटी उस पर कोई बोलने को तैयार नहीं। अगर बाबरी मस्जिद मसले में यहां की अक्सरियत कोई गलत फैसला ले लेती है, पूरे आलम में हिंदुस्तान की शबीह किस कदर बिगड़ेगी इस पर कोई बहस करने को तैयार नहीं। अगर अक़लियतों के हक में अदालत फैसला सुनाती है तो फिरकावारियत को शह देने वाली अक्सरियती तंजीमें इसको क्या पुरअमन तरीके से कबूल कर पाएंगी, इस पर कोई बहस करने को तैयार नहीं।
عدالت اگر اراضی کے بنیاد پر فیصلہ سنا دے اور اکثریت کہے کہ یہ بات آستہ سے جڑی ہے اور مسلمان کہیں کہ ہماری بھی آستہ اور عقیدے سے جڑی ہے، تو پھر بات کہاں تک پہنچے گی اس پر کوئی سوچنے کو تیار نہیں، کیونکہ سپریم کورٹ کے بعد تو کوئی اور کورٹ ملک میں نہیں ہے۔ کیا عالمی کورٹ میں اس قضیے کو لے جانے کی کوئی صورت ہے؟ اس کو تو دیکھنا پڑے گا۔ ناظرین، بات سیدھی سی یہ ہے کہ اس معاملے نے گزشتہ کئی سالوں سے عام آدمی کی آنکھوں میں صرف آنسو ہی لایا ہے۔ ہندوستان جمہوری ملک ہے، مگر وہ طاقتیں جو دستور ہند کو مٹانے کی بات کر رہے ہیں، وہ کیا اس بات کو ہضم کر پائیں؟ ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد صرف اتنا کہا جا سکتا ہے کہ ہندوستان میں جہاں کسانوں کے اپنے مسائل ہیں، بے روزگار نوجوانوں کے اپنے مسائل ہیں، غربت و تنگدستی کی جہاں اپنے مسائل ہیں، تحفظ نسواں کی جہاں اپنے مسائل ہیں، بدعنوانی اور ڈکیتی اور لوٹ کھسوٹ جہاں ایک اپنا مسئلہ ہے، وہیں اس قضیے نے ملک کو دو راہے پر لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ دو راستے بچے ہیں، ایک حق و انصاف کا راستہ ہے، دوسرا جبر و ناانصافی کا راستہ۔ ملک آستھاؤں اور عقیدوں کی بنیاد پر تو نہیں چلتا، مگر مذہبی آزادی سب کو حاصل ہے۔ تازہ صورتحال پر اگر بحث کریں تو سال 2019 کے انتخابات کی آمد ہے۔ سب لوگ تیاریاں کر چکے ہیں، کر رہے ہیں، تمام سیاسی پارٹیاں، مرکزی حکومت کی حواری پارٹیاں، اور خود وہ بھی چاہے کچھ ریاستوں میں اسمبلی انتخابات جیت درج کرائیں، مگر وہ خود جانتے ہیں کہ عوام میں اب وہ وقار ان کا باقی نہیں رہا جو اعتماد ان کو گزشتہ الیکشن میں دکھایا گیا تھا اس پارٹی پر، کیونکہ جن ترقیات کی امیدیں ان کو دلائی گئی تھی وہ تو پوری نہیں ہوئی، اور 4 سالہ رپورٹ اٹھائے تو خون خرابہ اور ڈر اور خوف کا ہی ماحول بنا رہا، جبکہ ترقیاتی کام بھی ہوئے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، مگر ایسے ترقیاتی کام تو پہلے بھی ہوتے ہوئے آئے ہیں۔ ایسے کوئی خاص ترقیاتی کام جس کو نشاندہی کر کے بتایا جائے کہ اس حکومت کی وجہ سے یہ ہوا، یہ شاید ہی کوئی ترقی کا کام ہمیں نظر آوے۔ ہم سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، ممکن ہے۔ ہم اگر کچھ اسفار تاریخی طور پر ہوئے کہ ہمارے وزیر اعظم بعض ملکوں کے اسفار تاریخ ہند میں پہلی بار کیے، تو بعض جگہ لمبی مدت بعد جا کر کے ریکارڈ درج کروایا ہے۔ ایسے حالت میں مشن 2019 کے لیے بابری مسجد کا معاملہ ایک بار پھر تازہ دم ہو کر عوام کے سامنے تشت ازبام کر دیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ بی جے پی جو ہمیشہ سے اسلام سے اکثریتی طبقے سے ووٹ بٹور کی، کانگریس نے بھی اس مسئلے کو ہمیشہ سے گرما کر اقلیتوں کے قریب ہونے کی کوشش کی ہے، جبکہ بابری مسجد کو انگریزوں نے اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا تھا تو کانگریس نے بھی اسی نقش قدم پر چلا، اس کا بھرپور فائدہ ہندوتوا تنظیموں نے اٹھایا، اور پھر بڑھتے بڑھتے یہ مسئلہ ایسے الجھ گیا کہ خود عدالت کے جج بھی انصاف نہیں کر پائے، اور پھر زمین کو 3 حصوں میں بانٹ کر ایسا فیصلہ سنایا جو شاید ہی کسی ہندوستانی کو قبول ہو، یا ایسے ہندوستانی کو قبول ہو جو جمہوریت پر یقین رکھتا ہو۔ تو ناظرین، پھر سوچئے ایسے حالات میں عدالت کا اب کیا فیصلہ آنے والا ہے، اور پھر مسجد و مندر سے ہٹ کر ہم جیسے ہندوستانیوں کو، آپ جیسے ہندوستانیوں کو کس چیز کی ضرورت ہے، سوچنا پڑے گا۔ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين۔ ناظرین، وقت ہو چلا ہے۔ بابری مسجد شہادت کا مسئلہ بہت ہی لمبا ہے، اس کی تفصیلات کے لیے کئی سیدھی باتیں درکار ہوں گی۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ اس وقت ہندوستانیوں کی اصل پریشانیاں کیا ہیں، اس پر کوئی بولنے کو تیار نہیں ہے۔ ہندو مسلم یکتا کی بات تو سب کرتے ہیں، مگر اس کو عملی طور پر اقدام کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے۔
जलसा करके, जुलूस करके स्टेज पर तमाम धर्मों के गुरुओं को जमा करना तो बड़ा आसान है, मगर जो सोच इस वक्त मुसलमानों के खिलाफ बनी हुई है उसको कैसे दूर किया जाए, ये असल मामला है। ऐसा नहीं कि काम नहीं हो रहा है, काम तो हो रहा है, मगर जिस शद्दोमद के साथ नफरत फैलाने वाले अदावत का अलाव जला रहे हैं, उसी शद्दोमद के साथ क्या हम मोहब्बत के दिए जलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये समझने की बात है। क्योंकि आज हर आम हिंदुस्तानी शहरी इन मजहबी मसाइल से ऊब चुका है। वो रोजगार चाहता है और एक पुरअमन जिंदगी चाहता है, मगर सियासी लीडरान और कुछ मतलब परस्त मजहबी पेशवा ये नहीं चाहते कि आम शहरी बेदार हो जाए और फिर हिंदुस्तान में अमन की फिजा कायम हो जाए और उनकी सियासी बाजीगिरी में रखना पड़ जाए। जी हाँ नाज़रीन, यही हकीकत है। देखिए किसी शायर ने क्या खूब अशआर कहे हैं, दामन पे लहू हाथ में खंजर न मिलेगा, मिल जाएगा फिर भी वो सितमगर न मिलेगा। पत्थर लिए हाथों में जिसे ढूंढ रहा है, वो तुझको तेरी जात से बाहर न मिलेगा। आंखों में बसा लो ये उभरता हुआ सूरज, दिल ढलने लगेगा तो ये मंजर न मिलेगा। मैं अपने ही घर में हूं मगर सोच रहा हूं क्या मुझको मेरे घर में मेरा घर न मिलेगा। गुजरो किसी बस्ती से जरा भेस बदल कर, नक्शे में तुम्हें शहर सितमगर न मिलेगा, सितमगर न मिलेगा। नाज़रीन, इजाज़त से पहले मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि आप हजरात इस वीडियो को शेयर तो ज़रूर करते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और दूसरों को भी कहें और अपने मेज़बान को भी इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।